علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ و طالبات کلاس 5، آج میں اردو کا لیکچر دینا چاہوں گا۔ ہمارے پاس اس بک میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے خدا کی شکر گزاری۔ خدا کی شکر گزاری دوسرے کتابوں میں عموماً حمد کے نام سے لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام کے ناطے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور پھر بندہ اپنے عمل کو اور کام کو شروع کر دیتا ہے۔ حمد چونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہوتے ہیں اس میں، اور بکوں میں عموماً پھر اس کے بعد نعت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں خدا کی شکر گزاری یعنی حمد، اللہ کی تعریفیں۔ دیکھیے عموماً یہ شعر کے انداز میں ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی شعر کو پڑھتے ہیں تو پہلی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ ہمارا شعر ادا ہو۔ مثلا عنایت کا اس کی بیاں کیا کرے، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں، زمین اپنے بندوں کی رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کے خاطر ملی۔ یہ شعر ہے۔ تو شعر میں سب سے پہلے درست تلفظ ہو، اس کے بعد شاعر کا حوالہ اور تذکرہ ہو۔ تو دیکھیے یہ جو حمد ہے خدا کی شکر گزاری، اس کے مصنف ہیں تعارفی مصنف محمد حسین آزاد، اردو کے عظیم ادیب اور شاعر ہیں۔ ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد ہے۔ دیکھیے 1830 میں ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے، والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے، یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھی۔ یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھی۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 1910 میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ دیکھیں آپ کے سامنے تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات کہ 1830 میں آزاد پیدا ہوئے اور 1910 میں وہ انتقال کر گئے لاہور میں۔ شاعر کے حوالے کے بعد اب ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ جو حمد ہے خدا کی شکر گزاری، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کے ہوم ورک میں یہ شامل ہوگا۔ اب اس پورے حمد کا پورے چیپٹر کا میں خلاصہ اگر بیان کرنا چاہوں تو دیکھیں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف جمیلہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، ذائقہ چکھنے کے لیے ہمیں زبان دی ہے، سماعت کے لیے ہمیں کان دیے ہیں، اور چھونے کے لیے ہمیں اعضاء دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ، لمس اس کو کہا جاتا ہے چونا یعنی محسوس کرنا۔ تو حواس خمسہ ظاہرہ کا تذکرہ شاعر نے مصنف نے کیا ہے۔ مصنف لکھنے والے کو کہا جاتا ہے، اور جو بک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو مصنف کہا جاتا ہے، اور شاعر شعر کہنے والا۔ تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کے جو بندے کو دیے ہیں اللہ نے قوت خمسہ ظاہرہ کے 5 وہ ظاہری حواس کہ جس کے ذریعے انسان احساسات اور ادراکات کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں کہ اناج اپنے رحمت سے پیدا کیا، جسے کاکے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ رب نے جو ہے اناج پیدا کیا ہے، زمین سے نباتات اگائے ہیں، اور یہ نباتات چھوٹا بھی کھاتا ہے اور بڑا بھی کھاتا ہے۔ کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کانے کو میوے دیے ہیں۔ پھول سونگھنے کے لیے اور کانے کے لیے، پھر میوے رب نے عطا کی ہے۔ زبان بھی دیے کہ بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھے بلا اور برا۔ دیکھیں قوت خمسہ ظاہرہ کا تذکرہ ہے، زبان، ناک، کان، اور اسی طرح بولنے کے لیے زبان، اس کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک شعر دیتا ہوں، اس کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ شعر دیکھیے
دیے رب نے ہمیں پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے، رات سکون اور راحت کے لیے، دین کام کرنے کے لیے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اب آپ ان اشعار کی تشریح کیجئے۔ کہیں پھول ہے سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کانے کو میوے دیے، زبان دیے کہ بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھے بھلا اور برا۔ نگاہ شعر و شاعری میں اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح پیج نمبر 4 اور 5 پر موجود مشق کو حل کیجئے گا۔ عموماً بالخصوص یہ جو مشق ہے گندی، اردو والی گندی، اس کو بھی آپ حل کیجئے گا۔ فقط والسلام۔